عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول پربھنی سے میں اردو سبجیکٹ ٹیچر رضوانہ ہاشمی۔ آج ہم نوم جماعت کی اردو کی کتاب کے رباعیات کے حصے سے پہلی رباعی پڑھیں گے جسے میر انیس نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ رباعی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، آپ اسکرین پر غور سے دیکھیں اور بغور سماعت کریں۔ پہلی بات کے اندر رباعی کے متعلق بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، ہم بہت ساری نظمیں پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، مسلسل اشعار ہوتے ہیں، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، پہلی بات میں اس کو اور اچھے انداز میں بتایا گیا ہے۔ کسی مخصوص موضوع پر، موضوع یعنی عنوان، مسلسل اشعار، شعر کی جمع اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں، یعنی کسی عنوان پر بہت سارے اشعار لکھے جائیں تو اسے نظم کہتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ وغیرہ، جو مصروں یا اشعار کی تعداد کے مطابق پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 4 مصروں اور ایک خاص وزن پر وہ بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں۔ اکثر اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی 4 مصروں میں بھی قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا اور چوتھے مصرے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے، یعنی اپنی بلندی پر۔ چوتھا مصرع جو ہے وہ رباعی کی جان ہوتا ہے۔ یہ مصرع بہت متاثر کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ شاعر اس میں رباعی کے بہت وسیع یعنی کشادہ خیال کو ایک نقطے پر مرکوز کرتا ہے، اس لیے یہ مصرع بہت زوردار ہو جاتا ہے اور بڑے خوبصورت اور چونکانے والے انداز میں شاعر کی بات کو مکمل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خطہ بھی اکثر 4 مصروں کا مجموعہ ہوتا ہے، مگر اس کے وزن و بحر مخصوص نہیں ہوتے اور نہ اکثر ان میں مطلع ہوتا ہے۔ دیکھیے، آسان الفاظ میں ہم رباعی کی تعریف اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ رباعی نظم کی وہ صنف ہے جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلے 3 مصروں میں شاعر تمہید باندھتا ہے۔ آخری مصرع رباعی کی جان ہوتا ہے، کیونکہ شاعر اس میں اپنا مدح بیان کرتا ہے، اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ رباعی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ چلیے اب جو ہے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں۔ میر انیس کی رباعی کو پڑھتے ہیں، بغور سماعت کریں اور اسکرین پر دیکھیں۔ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے۔ دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ اس کے اندر ردیف اور قافیے دیکھتے ہیں۔ رہتی ہے، رہتی ہے، رہتی ہے، یہ جو ہے اس کے ردیف ہیں، اور لڑی، پڑی، جھڑی، یہ قافیے ہیں۔ ردیف اور قافیے سے شعر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ چلیے ہم اس رباعی میں جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ جس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اشک یعنی آنسو۔ دوسرا ہے ردا، ردا یعنی چادر۔ 2 الفاظ آئے ہیں ایک ساتھ، ساون بھادو، برسات کا پہلا اور دوسرا مہینہ، اسے ساون بھادو کہا جاتا ہے۔ شاعر نے یہاں 2 آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے اس رباعی کا خلاصہ اور اسے سمجھتے ہیں تاکہ پھر آپ کو رباعی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہاں ایک اور لفظی ترکیب ہے، ابر بہاری، یہ جو زیر اضافت ہے، یعنی بہار کا موسم۔ ہم نے الفاظ دیکھے، ردا، ردا کے معنی ہے چادر، اشک آنسو، جھڑی یعنی مسلسل پانی برستے رہنا، 2 آنکھیں، یہ 2 آنکھوں کے لیے شاعر نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے، یعنی دونوں آنکھوں کے لیے ساون بھادو۔ ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے تو آپ کو جو ہے رباعی بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ چلیے اب اس رباعی کا خلاصہ دیکھتے ہیں
کہ ربائی میں شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ میر انیس ربائی کے ذریعے یہ بات عیاں کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ روزگار کی سختیوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور دنیا کے غم و الم کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری مشکلات، مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور دنیا کے غم و الم اس کی وجہ سے انسان خوابیدہ خاطر ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے دلی کیفیات، جذبات جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے بھری پڑی رہتی ہیں، وہ اکثر چھلک پڑتی ہیں اور یہ آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہے۔ جس طرح سے اب دیکھیں شاعر یہاں پر مثال دے رہا ہے کہ کیسے جس طرح بہار کے موسم میں بادل جو ہے اپنے اندر نمی لیے ہوتا ہے، شاعر کی آنکھ بھی ہمیشہ نم رہتی ہے۔ کہ دیکھیے شاعر نے یہاں کیا کہا ہے کہ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے۔ آنکھ لڑی رہنا، آنکھ لڑانا، یہ جو ہے ایک محاورہ ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اس ربائی کے اندر ذکر کیا ہے کہ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، آنسو جو ہے منہ پر چادر کی طرح نظر آتے ہیں۔ دیکھیے تشریح کی تیسری لائن، جس طرح بہار کے موسم میں بادل اپنے اندر نمی لیے ہوتا ہے، شاعر کی آنکھ ہمیشہ نم رہتی ہے۔ اسی مناسبت سے شاعر نے کہا ہے کہ اس کی آنکھ ابر بہاری یعنی موسم کے بادل سے محبت کرتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنسوؤں کی چادر نے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا ہو۔ جس طرح ساون بھادو کے مہینوں میں خوب پانی برستا ہے، جھڑی لگی رہتی ہے، بارش کے 2 مہینوں میں اس طرح سے شاعر نے اپنی دونوں آنکھوں کو ساون بھادو کہا ہے۔ اسی طرح اس کی آنکھوں میں برس کے 12 مہینے جھڑی لگی رہتی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور ابر بہاری پانی برساتا ہے۔ اس یکسانیت کو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ دیکھیے شاعر میر انیس نے اس ربائی کے ذریعے بتایا ہے کہ مشکلات، سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، دنیا کے غم و الم کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے ہیں اور وہ چھلک پڑتے ہیں، جیسے کہ بہار کے موسم میں بادلوں سے پانی برستا ہے، اسی طرح سے شاعر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنسوؤں کی چادر نے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا ہے اور ساون بھادو کے مہینوں سے خوب پانی برساتا ہے، ویسا اس کی آنکھوں میں بھی برس کے 12 مہینوں میں جھڑی لگی رہتی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور ابر جو ہے پانی برساتا ہے۔ اس یکسانیت کو شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ربائی جو ہے ہم نے پڑھی۔ عزیز طلبہ، آپ جو ہے اس ربائی کے خلاصے کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس تعلق سے جو بھی سرگرمیاں آئیں، آپ بہتر انداز سے اس کو تحریر کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔